السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گلوبل سنیریو ناظرین، اس وقت ہم چونکہ گلوبلائزیشن کے دور میں ہیں۔ گلوبلائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن، اے آئی، ڈیپ فیک، ڈیپ سیک، بہت سارے نئے فینومیناز ہمارے سامنے کھڑے، وہیں پہ نئے نئے کانفلکٹس ایمرج کر رہے ہیں، جنگوں کا خاتمے کی بات ہو رہی ہے، وہیں پہ ٹریڈ وارز، اکانومک وارز کی طرف، واٹر سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، انوائرمنٹل چیلنجز گلوبل پرسپیکٹو میں انسانیت کے سامنے پھن پھیلائے کھڑے۔ مگر اس سارے عمل میں پھر بھی بارود کی، ٹینکوں کی، میزائل ٹیکنالوجی کی دوڑ سے یہ انسان پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو سابق اسپیشل سیکرٹری فارن افیئرز رہی ہیں، نائلہ چوہان صاحبہ، اور بنگلہ دیش میں ان کا بچپن گزرا ہے، اور بنگالی بہت اچھی بولتی ہیں، وہاں کے کلچر کو، ڈائنامکس کو بھی جانتی ہیں۔ تو ہم یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ پاک بنگلہ دیش جو ریلیشن شپ ریوائیو ہو رہا ہے، اس کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتی ہیں؟ اور پھر ابھی انڈین پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا یو ایس کا، وہاں پہ پریس بریفنگ میں صحافیوں نے خالصتان کے حوالے سے بات کی تو وہ سوال کو گول کر گئے، اور اسی طرح انڈین جو اللیگل وہاں پہ تھے ان کے ایک میرے خیال میں 2 طیارے انہوں نے واپس بھجوایا لوگوں کو۔ تو کتنا امبیرسنگ یہ ٹور تھا مسٹر مودی کے لیے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور غدا کا ٹرمپ کا جو پیکج ہے فیوچر کا، اس پہ مسلم ورلڈ کا کیا سٹانس ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یوکرین رشیا وار کیا ختم ہو جائے گی، کس اختتام کو پہنچے گی، نئے ایمرجنگ بلاکس ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ وہ چائنیز بلاک، کیا چائنا ایک نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور دنیا ایک بائی پولر نظام کی طرف پھر سے پلٹ رہی ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں ہمارا جو نبوی ورلڈ آرڈر ہے سوشو اکانومک ایکویلٹی کا، خطبہ حجت الوداع ہیومن رائٹس کا، وہ کہاں کھڑا ہے؟ مسلم امہ اس کی ریوائیول کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے؟ جی نائلہ چوہان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، مجھے پتہ چلا آپ چونکہ سابق جو اسپیشل سیکرٹری فارن افیئرز بھی رہی ہیں، آپ نے اسٹیٹ لیول پہ سرو کیا ہے، تو آپ کا بچپن بنگلہ دیش میں گزرا ہے، تو کیسے اور کیا بنگالی کلچر کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں ذرا بتائیے ہمیں۔ جو تو میری یادیں ہیں، کیونکہ اس میں بہت چھوٹی تھی، لیکن بہت پیاری یادیں ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے، مدھم، شائستہ، دھیری آواز میں بولنا، موسیقی سے پیار، مسلمان بھی 5 وقت کے، اچھا، اتنے اچھے مسلمان ہیں ڈاکٹر صاحب۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی سی تھی میں، سیلاب آیا ہوا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لوگ جو ہیں وہ درختوں کے تنوں پہ تیر رہے تھے، اور ایک بنگالی درخت کے تنے پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ سیلاب آیا ہے، سارا گھر لٹ گیا، اور درخت کے تنے پہ خاندان بہہ نماز گیا، ادا کر رہا ہے۔ اور وہ نماز ادا اللہ کا کر، شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ بنگالی اسپرٹ ہے۔ انہوں نے بہت اچھے مسلمان ہیں، دل کے بڑے سچے ہیں، اور ان کا کلچر ہمارا کلچر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کے دروازے اگر صحیح بند نہ کریں تو چور آ جاتے ہیں، اسی طرح 2 بھائیوں کے درمیان چور آ گئے، ہم اور نے اپنے گھر کی دیواریں بلند نہیں کی، باڑ نہیں لگائی، کنڈی کھلی رہ گئی، کسی نے نقب لگا دی، ہاں شب خون مارا۔ ہاں، شب خون مارا۔ وہ 71 میں جو شب خون ہاں، مکتی بائنی کے نام پہ۔ دیکھیے دونوں طرف رنجشیں آئیں، ادھر ایک نیریٹو دیا گیا، ادھر اور نیریٹو دیا گیا۔ آپ دیکھیے، آپ کو بھی یاد ہوگا، کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، جب چھوٹے سے تھے تو ہمیشہ ہوتا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، آپ سب کچھ وہاں بھیج رہے ہیں، گندم بھی بھیج رہے ہیں، سب کچھ بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پروپیگنڈا جو ہمارے دشمن کا تھا کہ بھئی یہ تو آپ پہ بوجھ ہے، اقتصادی بوجھ ہے، ہر وقت جو آپ کی آتی ہے ریسورسز ادھر چلی جاتی ہیں، اور ان کے ہاں کہا گیا یہ تو بددل لوگ ہیں، یہ تو بے حس لوگ ہیں، ان کو تو پاکستانیوں، ویسٹ پاکستانیوں کو آپ سے کوئی درد نہیں۔ اور بیچ میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کے پانیوں پہ وہ بلاک کرتے تھے، اور مانسونز کے وقت میں فلڈ کر دیتے تھے۔ یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ فلڈز تھے،
جو بنگلہ دیش میں آتے تھے، جو بنگلہ دیش میں آتے انڈیا تھے، کرواتا تھا. انڈیا کرواتا تھا. ورلڈ بینک کی رپورٹس نے بعد میں بتایا آرٹیفیشل کریٹڈ فلڈز، exactly they would flood you when you had rains, when you had monsoons, when تاکہ already وہ the rivers of ہاں yeah. تو اور اس کو استعمال کیا ہمارے خلاف، ہمارے ذہنوں میں ان کے خلاف رنجش، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف رنجش. اور جب ہماری آزادی بھی ہوئی تھی تو جان بوجھ کے یہ فاصلہ کریٹ کیا گیا تھا تاکہ یہ کبھی ایک نہ ہو سکے. یہ نہرو کا ایجنڈا تھا، یہ انڈین لیڈرشپ کا ایجنڈا تھا، جو انہوں نے پھر جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو اندرا گاندھی نے کہا کہ ناؤ دے آر گریٹیفائڈ. ادھر سے جوناگڑھ اور آسام لے لیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اور ان کے ساتھ اب کیا حال کر رہے ہیں، آسام میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سو یہ ایک ڈیپ رننگ ایجنڈا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم جو مسلمان، چاہے وہ بنگلہ دیش کے چاہے پاکستان کے، ہمارے دلوں میں اس طرح کدورت نہیں ہوتی، ہم کینہ پرور لوگ نہیں، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے. ہاں. لیکن ہندو ڈیپ تھنکنگ کرتا ہے یہ بنیے کی ہندوتوا کی سوچ جو ہے بڑی خطرناک ہوتی. اور وہ اس پہ بڑی گہری چالیں چلتا ہے. آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. وہ ہمیشہ آپ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ نظریں گاڑی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کے ویورز بھی انڈینز ہوں گے اور اس پہ نیگیٹو ریویوز دے رہے ہوں گے. حالانکہ ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں جو ایتھکس اور پروٹوکولز آف وار آف سسٹم کے دوران، جب عورتوں بچوں بوڑھوں کو انفراسٹرکچر نہیں تباہ کرنا، ہم تو کسی انسان کے قتل کو اسلام نے بلا حرام قرار دیا. بالکل آپ ہم تو جانور کے ساتھ باؤنڈ ہیں نہیں کر اپنے سکتے. ڈاکٹرائن میں، بالکل. جبکہ ادھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو آپ تو جانور کے بھی تکلیف نہیں سہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جانور کا بھی ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ خیال رکھے. تو آپ کو جا کے کسی کو کریں گے. بالکل. تمام کائنات کا مالک ایک ہے اور اس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، مخلوقات بنایا ہے کہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ سب کا خیال رکھیں. سو یہ آپ کا بیسک ڈاکٹرن ہے اور ان کا بھی یہی ہے. اور وہ بہت اچھے مسلمان ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ اچھا ہیں. یہ بتائیں اس پہ ہو گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اگلا پلان ہے دونوں پہ مختصراً، ایک یوکرین کی وار ہے اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. بظاہر کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی سیٹلمنٹ کہیں اور عرب کنٹریز میں وہ نہیں جا سکتے جو وہاں کے مواطین وطن اصلی ہے. تو اس کو اور مودی کے وزٹ کو، ان تینوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں نے بڑے کوشسلی دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ انٹرنیشنل آرڈر چینج ہو رہا ہے. جو سیاسی ڈیولپمنٹ سے وہ ایک خطرناک روش پہ جا رہی ہیں. اچھا. اور ہمیں اس پہ بہت محتاط ہونا ہے. آپ دیکھیے غزہ پہ 1948 میں یو این سیکورٹی کاؤنسل کی جو پہلی پیس کیپنگ ریزولوشنز بنی، ان میں پہلی فلسطین پہ تھی، پہلی فلسطین پہ، یا اس کے بعد کشمیر پہ. پہلی دو فلسطین اور کشمیر پہ. ایگزیکٹلی. آج کتنے سال گزر گئے ہیں، وہ ایجنڈا فلفل نہیں ہوا. تیمور لیسٹ کو آزاد کر دیا گیا، سودان کو کاٹ دیا گیا. ساؤتھ سودان میں اب کیا ہو رہا ہے، سودان میں کیا ہو رہا ہے. مسلمان جہاں ہیں وہی ٹارگیٹ ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم کو اس میں ایک وکٹم سنڈروم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آپس میں مل کے ترقی کی طرف جانا ہے. اقتصادی ترقی بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی، سائنس، وہ اقتصاد میں ہی آ جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو آپ نے غزہ کی بات کی، غزہ پہ آپ نے 1967 بارڈرز کی بات کی یو این ریزولوشنز میں، 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی، اور اسرائیل سے یو این نے کہا کہ یہ اپنی فوجیں ودرا کریں گے ٹو دا پری 1967 بارڈرز. ساری دنیا اس پہ متفق تھی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اوپینین دیا
کہ جو نیتن یاہو نے وہاں کیا ہے وہ جینوسائڈ کنونشن کے تھریش ہولڈ کے اندر جینوسائڈ کہلایا جا سکتا ہے، نسل کشی ہے. نسل کشی ہے. آپ دیکھیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو پہ وارنٹ نکالے. ساؤتھ افریقہ نے کیس فائل کیا اسرائیل کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ساؤتھ افریقہ اپارتھائڈ کا وکٹم خود رہ چکا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اپارتھائڈ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ انسانیت سے گرا دیتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کیس فائل کیا جس میں باقی سارے ممالک پھر شامل ہوئے. یہ سب ہونے کے باوجود اب کیا ہوا، نیتن یاہو نے وزٹ کیا یو ایس اے. کہا اب ٹرمپ صاحب تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے نا، انہوں نے تو ریئل اسٹیٹ ٹرمپ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے. بیسکلی آپ یو ایس پریزیڈنٹ کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہی ہیں. وہ تھے. آپ دیکھیں ٹرمپ ٹاور کیا ہے، نیو یارک میں ان کی ریئل اسٹیٹ ہے اچھا. جو انہوں نے اپنے والد سے انہیرٹ کی، اور وہ ریئل اسٹیٹ پہ ہی زیادہ ان کی بزنسز اور اتنی خاص نہیں ہیں، ان کی پراپرٹیز میں ہیں بزنسز. تو ان کو نیتن یاہو نے یہ دکھایا کہ بھئی یہاں تو آپ ریویرا بنائیں، ایک ٹرمپ ٹاور بنائیں، لمبے لمبے ٹورسٹ لائیں، اس کو ماڈرنائز کریں. تو مودی بھی ٹرمپ ٹاور کا کہنے گیا تھا سری نگر میں ہاں کہ جی، بنوائیں. آپ دیکھ لیں. اور کیا ہوا فلسطینیوں کے ساتھ؟ انہیں کہا جی نکل جاؤ. کدھر نکل جاؤ؟ ان کا گھر ہے، آج کا نہیں 5000 سال سے ان کا گھر ہے، پیدائشی حق ہے ان کا، پیدائشی نسلی حق ہے ان کا. ان کو کہا نکل جاؤ. کدھر اچھا نکل یہ جائیں؟ بات گاندھی نے بھی کی تھی کہ جو فلسطینیوں کا ہے، چونکہ عربوں کا ہے، یہ ان کی سرزمین کا ان پہ حق ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. یہ بتائیں کیا کشمیر میں بھی کوئی ٹرمپ ٹاور بننے جا رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور نہ ہی ہمیں اس پہ کوئی بھی انہیں انکریج کرنا چاہیے. انڈیا، مودی صاحب کی تو کوشش تھی، آپ کو یاد ہوگا G20 سمٹ جب ہوا تھا تو انہوں نے ورک شاپ آن ٹورزم وہاں پہ کرائی تھی، مقبوضہ کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر میں، جو ناکام رہی تھی. اس میں کوئی نہیں آیا تھا، صرف دہلی میں، نیو دہلی میں جو ایمبیسیز ہیں ان کے لوور آفیسز جا کے انہوں نے اپنے ممالک کی نمائندگی کی اور کہا کہ جس خطے میں ہر 10 فٹ پہ ایک فوجی کھڑا ہے بندوق کے ساتھ، اس میں آپ کیا ٹورزم کریں گے؟ جہاں پہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. اب بھی ہر 10 فٹ پہ ایک فوجی کھڑا ہے انڈین. ایگزیکٹلی. سو وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے، نہ کرنے دینا ہے کسی نے. اور پاکستان اس پہ ایک حق کی آواز ہے. حق کی، بالکل. یہ بتائیں مودی کے ٹور میں اسے کیا ملا ٹرمپ سے؟ میرا خیال ہے ان ڈپلومیٹک لینگویج کروں یا جو آپ کی ڈپلومیٹک مرضی ہے، لینگویج پبلک پلیٹ فارم ہے، جیسے بھی کہیں بول دیں. میرے خیال میں کہ جن امیدوں سے وہ گئے تھے وہ ان پہ پانی پھر گیا. آپ دیکھیے کہ ان کی وزٹ سے پہلے ہی ایک پورا جہاز بھر کے انڈینز ہینڈ کفڈ، ہتھکڑی لگا کے ڈپورٹڈ. ڈپورٹڈ. دس واز دا کرٹن ریزر آف ہز وزٹ. ان کو ٹیرفس کی وہ مار دی گئی، جو کچھ وہ چاہتے تھے اس پہ انہوں نے کہا تم اپنے آرمز ہم سے لوگے، رشیا سے نہیں لوگے. آپ دیکھیے کہ انڈین ڈیفنس جو ہے وہ ڈپینڈ ہی روس پہ کر رہا تھا. نان الائنڈ زمانے سے، نہرو کے زمانے سے انہوں نے اپنا ڈیفنس وہاں پہ ڈیولپ کیا تھا ود رشین اسسٹنس. اور اب ٹرمپ صاحب نے کہا چھٹی، وہ سب ختم کرو، ہم تمہیں F-35 دیں گے. لالی پاپ تھما دیا کہنے کو. اور اس پہ ایلون مسک نے کہا یہ تو کباڑ ہے. ایلون مسک نے کہا F-35 جی F-35 یہ کباڑ ہے جی، ان جہازوں کی کوئی جو ہے نا وار ایفیشنسی نہیں ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کا کیا اس کا مقصد تھا؟ اب آپ خود سوچ لیں کہ ٹرمپ صاحب نے اپنا کباڑ ان کے حوالے کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ روس سے جو تم لے رہے وہ ختم کر دو. اچھا، 3 کباڑ لینے گئے تھے وہ. ہاں، تو آپ سوچ لیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ گیس پروم سے، اس سے پہلے یہ روس سے گیس لاتے تھے انڈینز
اور آڑتی کا کام کرتے تھے, باقی دنیا میں بانٹ رہے تھے کیونکہ روس پہ سینکشنز تھیں. امریکہ نے کہا کوئی روس سے تم گیس نہیں لوگے, کوئی ان سے پیٹرول نہیں لوگے, آپ ہم سے لوگے. اب آپ سوچیں کہ جو فریٹ چارجز امریکہ سے انڈیا آنے میں ہوں گے فار وٹ ایور مٹیریل, اس سے اس کی کاسٹ کتنی ہوگی, اور روس سے جو وہ ڈائریکٹ پائپ لائنز بچے ہوئے تھے ان کی کیا ہوگی. آپ کہتی ہیں کہ امریکہ کا کاٹ کباڑ کا خریدار ہندوستان بن گیا ہے ہاں جی, یہی ان کے ساتھ ہوا ہے. 21ویں صدی میں. اور اب آپ دیکھیے کہ جے شنکر صاحب کہہ رہے ہیں دیز آر پرپوزلز, ہم ابھی سوچیں گے. گئے تھے فارچونر لینے, آئے سائیکل ٹائر پنچر والی لے کے, ایسا ہی ہے. کچھ ایسا ہی حال ہے, کچھ ایسا ہی اچھا یہ حال. بتائیں کہ یہ جو رشیا یوکرین وار رک پائے گی, اور امریکہ یہ رشیا میرے خیال میں کامیاب ہوا ہے امریکہ اور یورپ کے درمیان دڑانے ڈالنے میں. ٹرمپ نے آنکھیں دکھائی ہیں یورپی یونین کو. دیکھیے یورپی اتحاد بھی کہیں میرے خیال میں یورپ کو ڈکلائن ہو. آپ اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے. آپ جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز, آپ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, استاد ہیں آپ. انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز 1945 سے شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے تھے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں نیٹو کی ایوولوشن کیا تھی, دیٹ واز ٹو کاؤنٹر سوویت یونین. کولڈ وار کا آغاز تھا. نیٹو کا بیسک ریلیونس تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی جس دن برلن وار گری تھی, کولڈ وار ختم ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس کو پھر بھی جاری رکھا. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں دے بلیوڈ ان کلیکٹیو سیکورٹی, دیٹس وائی دے کنٹریبیوٹڈ ٹو نیٹو. اور اس میں میجر کنٹریبیوٹر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا آفٹر ورلڈ وار 2. اب جو حقیقت ہے آن پیپر, EU member countries contribute 5% to the NATO budget. Remaining is from United States. So Trump نے کہا اپنا بوجھ خود اٹھاؤ, میں نے نہیں اٹھانا, بلکہ جتنا ہم دیتے رہے وہ پیسے بھی واپس کرو. اب EU کے اندر دراڑیں پڑ چکی. بریکسٹ تو ہو گیا تھا, جرمنی کی ابھی آپ الیکشن دیکھیں, پہلے ہی نکل گیا تھا نا جی. اب جرمنی کی جو الیکشنز ہوئی ہیں, جو ان کے نئے چانسلر ہیں, انہوں نے کہا ہے ڈیلنگ ود یونائٹڈ اسٹیٹس, ٹھیک ہے. وہ EU کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کی اقتصادی حالت ابھی بہت نازک ہے. فرانس نے ابھی پیرس کانفرنس کی جس میں یہ ساری باتیں ہوئیں. ادھر آپ دیکھیے افریقن یونین کی میٹنگ ہوئی. افریقہ اب کھڑا ہو گیا متحد ہو کے. پہلے وہ کالونیز تھے, تو یورپین کنٹریز جو کالونائزرز تھے, فرینچ اٹالین کالونیز تھی, فرینچ تھے, اٹالینز تھے, جرمنز تھے, پورچوگیز تھے, کون نہیں تھا یورپ, وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے تو اپنی اکانومی چلا رہے تھے. الجیریا سے وہ وہاں کے گولڈ ریزرو, گولڈ ریزروز, منرل ریسورسز, ریئر منرلز, وہ سب. اب افریقہ کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ ایسے نہیں چلے گا. مسلمان کب کھڑے ہوں گے ویکیوم میں اسلامک بلاک, اور اسی کے کانٹیکس میں یہ بک آپ کو دی تھی نا, مدینہ ماڈل فار پاکستان. ہاں یہ ہم نے, میری بک ہے اچھا, جو ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل ہے, اور پاکستان کھڑا ہو. یہ دیکھیں آبزرویشن ان دا پاکستان آبزرور, پاکستان کا میپ بھی دیکھ لیں. ہمارے اندر پوٹینشیل ہے. کیا پاکستان مسلم ورلڈ کو امہ بنانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آئی وڈ سے اٹس ٹو ارلی. ابھی تو آپ دیکھیے کہ فلسطینی کدھر جائیں گے. نہیں, ڈیفینس اور فارن پالیسی ایک کر دیں, ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی رہیں, تو پھر ڈیفینس کدھر رہتا ہے؟ جوائنٹ نیٹو کی طرز پہ. آپ نیٹو تو دور کی بات ہے, نیٹو تو خود ہی ٹوٹ رہا ہے. آپ تو اب دیکھیے نا, پہلے تھا آٹومن امپائر, کیلیفیٹ تھی. ٹریٹی آف لوزین سے انہوں نے آٹومن امپائر کے ٹکڑے 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 کیا ٹکڑے کر دیے. خلافت ہی حل ہے آپ سمجھتی ہیں؟ آٹومن امپائر تھی تو وی ور یونائٹڈ. ہاں, تو اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ٹریٹی آف لوزین کی ساتھ. تو جو ہم بات کر رہے ہیں ریوائول آف خلافہ کی, تو درست کر رہے ہیں نا آپ بے شک درست کر رہے ہیں, پر اس کا حقیقت سے اب کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا, کیونکہ
آپ اگر آٹومن امپائر یا کیلیفیٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز جو ہیں فورگو کر دیں گے؟ نہیں، ہم ایسنس اور اسٹرکچر کہتے ہیں اس کی طرف، ویلفیئر کا، اپنے اپنے ملکوں کو کرپٹ پریکٹسز ختم کر دیں، آپ دیکھیں او آئی سی از دیٹ پلیٹ فارم. لیکن او وہ آئی سی ایکٹیو میں نہیں آپ ایکٹیو تو بہت ہے، افیکٹو نہیں. یس. ایکٹیو اور افیکٹو میں فرق ہے. اور افیکٹو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی کوئی ایسی جوائنٹ فورس نہیں ہے، اور جوائنٹ فورس ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ہر مسلمان ملک میں ایک مسئلہ آلریڈی کھڑا ہے. چاہے آپ وہ سودان کو دیکھیں، چاہے آپ ایجپٹ کو دیکھیں، چاہے آپ جارڈن کو دیکھیں، چاہے آپ سیریا کو دیکھیں، چاہے آپ لیبنن کو دیکھیں، چاہے آپ افغانستان کو دیکھیں، چاہے آپ ایران کو دیکھیں، چاہے آپ عراق کو دیکھیں. کون سا دنیا میں مسلمان ملک ہے جس میں اس وقت مسائل نہیں ہیں؟ ہمیں اپنے اپنے گھروں کو پہلے سیدھا کرنا ہے. ایک دفعہ آپ اگر اپنی اقتصادی حالت بہتر کر لیں، پھر آپ جو مرضی کرتے آخری رہیں. سوال، چونکہ آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ نے اتنا وقت گزارا اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز میں سے، نائلہ چوہان پرکس، پریولیجز، ساری چیزیں دیکھی ہیں، لائف سٹائل بھی، کلچرز بھی، سویلائزیشن بھی، ٹھیک ہے، اچھا اوڑھنا پہننا، بڑے لوگوں کے ساتھ سب کچھ. نوجوانوں کو ایک پیغام اس وقت دے دیں، آپ کی وائس بڑی اسٹرانگ ہوئی، سکون کس چیز میں ملا ہے؟ بیٹا میں اگر اپنے بچوں سے بات کروں تو یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بیٹا پہلے بھی ہوتا آیا ہے. کیا حضرت نوح کے زمانے میں نہیں تھا؟ حضرت لوط کے زمانے میں نہیں تھا؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا؟ دنیا ایسے ہی چلتی آئی ہے. میرا پیغام آپ سے ہے، اپنی کتابیں پڑھو، اپنی محنت کرو. ایک دفعہ آپ اپنی تعلیم حاصل کر لو، کامیاب ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی بچے جتنے انوویٹو ہیں، ایون آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آئی ٹی گیمز ہیں، کمپیوٹر گیمز میں ورلڈ چیمپئن پاکستانی ہیں. 3rd جنریشن کے وہ مٹیریل سے کھیلتے ہیں 5th جنریشن کی گیمز کو. ایگزیکٹلی. میں صرف ایک ون لائنر، وقت ختم ہو گیا. پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ آپ کو کس چیز میں ملا؟ دل اور دماغ کا سکون، ساری چکا چوند، سب کچھ آپ کے پاس سہولیات ہیں، مگر وہ سکون کس میں ہے؟ میرا خیال ہے ٹو بی آنیسٹ، آپ کو اللہ سے لو لگا لیں، واہ. چیزوں سے دور ہو جائیں. دیز تھنگس دے ڈونٹ میٹر، کیونکہ قبر میں اکیلے ہی جانا ہے. اور نیکی کی طرف، ایک دوسرے کی مدد کی خاطر، ایمپتھی. ایمپتھی کیا اینڈ سمپتھی. خوبصورت بات کی ہے نائلہ چوہان صاحبہ، بہت شکریہ. ہماری گفتگو کا جو اینڈ ہے وہ ہے اللہ سے لو لگانا اور خیر بانٹنا. خیر الناس من ینفع الناس آج کا میسج ہے. دا بیسٹ امنگ پیپل ہوئی سورس آف بینیفٹ فار دا پیپل. ساری انسانیت کے لیے خیر کا باعث بن، جو آپ بانٹیں گے وہی پلٹ کے آپ کو ملے گا. کسی نے کہا تھا کہ شعور کے 3 درجے ہیں. پہلا یہ کہ کسی برائی پہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو خاموش رہنا. دوسرا یہ ہے کہ بری بات کو یا بد تہذیبی کو تہذیب کے ساتھ جواب دینا. اور تیسری بات اگنور کر دینا. اور اگنور اس لیے کہ وہ جوتا، اس کی مثال اس جوتے کی ہے جو آپ کے پاؤں کے سائز کا نہیں ہے. اگر پاؤں کے سائز کا جوتا نہیں پہنیں گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی، جوتا تنگ کرے گا، پھٹ جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ